اگر اپنے آپ کو سرکار دو عالم کا سچا سچا امتی اور عاشق کہلواتے ہو تو پھر طائف میں سرکار دو عالم کی طرح پتھر کھا کے معاف کرنا سیکھو۔ واہ واہ، مطلب حلوہ کھانے والی سنتیں تو لوگوں کو یاد ہیں جی لیکن پتھر کھا کر کے کسی کے لیے دعا کرنا اور گالی کھا کر کے کسی کو معاف کر دینا، جی اس سنت پر بھی عمل کرنا ایسے ہی ہے۔ میں روز و شب کے تصوروں سے بلا تو لوں ان کو بلا اپنے تو دل لوں میں۔ ان کو اپنے دل میں، واہ، مگر یہ ڈر ہے وہ دل میں آ کر نہ دل کی دنیا خراب کر دے۔ ہائے 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 ہائے۔ کوئی فاروق سے پوچھے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے تہوبالا کیا کرنا۔ بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم درگاہ عالیہ کلیام شریف پر موجود ہیں۔ چند ہی دنوں کے بعد یہاں پر عظیم الشان عرس کی تقریبات کا آغاز ہونے والا ہے۔ عرس کیوں منائے جاتے ہیں؟ آج تک صدیوں سے درگاہوں پر میلے کیوں لگے ہیں؟ اولیاء کرام کا ویژن مقصد کیا ہے دنیا میں؟ وہ کیسے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں؟ آج اس عنوان پر گفتگو کریں گے اور اسی درگاہ کے سجادہ نشین اور بڑی محبت کرنے والی شخصیت حضرت قبلہ صاحبزادہ سائیں شہریار خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سائیں صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مرحمت فرمایا۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ درگاہ عالیہ کلیام شریف کے آپ سجادہ نشین ہیں، یقیناً اولیاء کرام کے ویژن، ان کے مقصد کے وارث ہیں، ان کے مشن کے وارث ہیں۔ پوچھنا چاہوں گا فی زمانہ اولیاء کرام کی تعلیمات کی کتنی ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عرفان بھائی آپ کی تشریف آوری کا، اور یہ گائے بگائے جو آپ کے پروگرام چلتے ہیں ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اہل علاقہ، اہل خاندان سب آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ اس طرح سے صوفیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو پیغام ہے یہ تمام دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ جو کہ عرفان صاحب اب 31 دسمبر سے 9 جنوری تک حضور قبلہ حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کا 131واں عرس مبارک شروع ہونے کو جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس عرس کے حوالے سے مطلب میں کسی اور کو کیا بیان کروں کہ میں اپنے دل کی دنیا ہی بیان کر دوں تو میرا خیال ہے کہ وہی کافی ہو جاتا ہے۔ کہ میں مطلب ابھی مجھے کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت چینج ہو گئے ہیں، کیسے ہو گئے ہیں، یہاں سے ہی بات شروع کروں گا آپ سے کہ آپ پہلے کیسے تھے، آپ کی پہلے پریکٹیکل لائف تھی، آپ جاب کرتے تھے، سارا وہ چچا جی حضور قبلہ سائیں بشیر احمد صاحب، میرے والد صاحب سائیں خورشید احمد صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے جو باتیں چلتی رہیں، اب دل کی دنیا بہت چینج ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ فقط قبلہ بابا جی کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کی قربت میں آنے سے ہوئی ہے چینج۔ جیسے میری ڈیوٹی میرے کاندھوں پہ پڑی ہے، الحمدللہ سرکار دو عالم کی غلامی کی توفیل اور قبلہ بابا جی کلیامی کی خادمی کی توفیل، جو ڈیوٹی ہے میں اپنے لیے بھی اور آپ سے بھی درخواست کروں گا، سب سے بھی درخواست کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح استقامت دیے رکھے۔ آمین۔ آج کل کے دور میں یہ جو صوفیزم کا کانسیپٹ ہے، عرس تقریبات ہیں، اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ سرکار کا بتایا ہوا طریقہ، آپ کے اصحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت اطہار کا بتایا ہوا طریقہ کار کہ ہم نے سب سے پہلے ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ واہ واہ۔ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، انفیکٹ وہ بھوکا ہے نہیں ہے، ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے، بہت اچھے۔ اور تمام اولیاء اعظام کی سنت رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان درگاہوں سے وابستہ جو بھی لوگ ہیں وہ میرے مطابق دنیاوی مادیت سے بہت دور ہیں۔ دنیاوی مادیت جو ہے وہ اس وقت آج کل کے انسان کو انسانیت سے بہت دور کر رہی ہے۔ بے شک۔ کہ ہمیں مطلب آج کل میں وہ مثال لیتے ہیں نا کہ بھئی خون سفید ہو گئے ہیں، جی جی۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہونے کو جا رہا ہے۔ سرکار کے بتائے ہوئی باتیں چل رہی ہیں، فتنے کا دور ہے، فتنہ آئے گا، 14ویں صدی چل رہی ہے،
اور بہت مشکل میں ہیں لوگ، جی اور صرف وہ لوگ مشکل میں ہیں جو اپنے آپ کو پوری طریقے سے اولیاء اعظام کے درگاہوں پہ آپ کی چوکھٹ پہ پیش نہیں کرتے۔ بے شک بے شک اولیاء اعظام کی چوکھٹ پہ پیش کرنا میرے مطابق اور صرف واحد یہ طریقہ ہے، اگر کوئی اس کو کسی اور طریقے سے کسی اور نظر سے لیتا ہے وہ ایک اس کی اپنی اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن میں یہ کلیئرلی ایک چیز مینشن کر دوں کہ ماں سوائے سرکار دو عالم کی سنت کے ود ان دا شریعت لمٹس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، واہ یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کا، آپ خود اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جی دیکھیں، جی بے شک اپنے آپ کو اس چیز پہ پابند کریں اور اس چیز کو دل سے مانیں کہ آپ نے آج سے آنورڈ خدا تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنا ہے، آپ کے حبیب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہے، واہ تو آپ کی ذات کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بلا شبہ ان ہستیوں نے بھی اپنی آپ کو مطلب ہوا سے خمسہ بالکل سائڈ پہ کر کے، دنیا سے بالکل تارک ہو کے اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں بالکل اپنے آپ کو ڈھال دیا۔ واہ 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 فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ کا وہ ایک رول امپلیمنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک جیسے دیکھیں آپ، آج میں پڑھ رہا تھا قرآن شریف میں ایک جگہ لکھا ہوا کہ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نا خود کو میں نے، مجھے، ایسے مطلب واحد کا صیغہ اپنے لیے استعمال کیا خدا تعالیٰ کی ذات نے، جی ہاں اور کئی جگہ پہ خدا تعالیٰ کی ذات نے اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا سیگا، واہ واہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس میں سرکار دو عالم کی ذات کو شامل کر کے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے واہ واہ کہ ہماری یہ خواہش۔ دیکھیں اب خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے والی سرکار دو عالم کی ذات، آپ تو پرفیکٹ پرسنالٹی ہے نا آل اوور دی ورلڈ، بے شک باقیوں کے لیے کیا کیا؟ ایون سرکار دو عالم کا ذکر کریں، اے فرشتوں یہ بندہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ بھی اس سے محبت کیا کرو۔ خدا تعالیٰ کا ذکر جی حکم ہے جی جی بے شک قرآن شریف میں، آپ بھی اس کا ذکر کیا کرو، آپ بھی اس سے محبت کرو، جس طرح سے میرے سے محبت کرتے ہیں، میرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، جس طرح سے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ بھی ان کا ذکر خیر کیا کرو۔ یہ کچھ ایسا معاملہ مطلب چل رہا ہے اس میں اس وقت سارا۔ جی بے شک حضور، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اولیاء کرام کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے، جی اور وہ زندگی شریعت کے تابع رہ کر کے گزارتے ہیں، بلا شبہ۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیا کہ مادیت کے اس دور میں صوفیزم ہی وہ واحد راستہ ہے، جی صوفیوں کا راستہ ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں کسی منزل تک پہنچا شک۔ سکتا ہے۔ میں ایک اور آپ سے سوال اسی مضمون سے جڑتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اولیاء کے ہاں بھی جو سچے اولیاء کرام ہیں ان کو چھوڑ کر کے درگاہ کے جو سجادہ نشین ہیں ان میں بھی ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک ریس کا عالم ہے، ایک جو ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہے آگے نکلنے کی، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی، یا اپنی درگاہ کو جو ہے وہ نمایاں کرنے کی، اور اس نمایاں ہونے کی دوڑ میں ہم کسی دوسرے سچے صوفی کو جو ہے وہ اس کی عزت کو، اس کے مقام کو، اس کے معیار کو کم کر دیتے ہیں، حالانکہ صوفیہ کے ہاں تو کبھی ایسا معاملہ نہیں رہا۔ یہاں تو ہر مذہب کا بندہ، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ ان درگاہوں پر آتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ ایکولی ان کے ساتھ وہ بیہیو کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے، اقبال تو ہمیں کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے اسلاف تو ہمیں کچھ اور کہتے ہیں، لیکن فی زمانہ درگاہوں کے معاملات جو آپس میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی دوہرا معیار ہمیں نظر آتا ہے، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اولیاء اعظام کی سب سے پہلی صفت تو یہ رہی ہے کہ وہ کبھی مجمع لگا کے نہیں بیٹھے۔ اس کی ایک سادہ اور عمدہ سی مثال دے دوں، حضور شہنشاہ چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب اجمیر شریف میں جا کے قیام پذیر ہوئے ہیں نا، جب بھی ان کے پاس چند لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، انہوں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ تمام اولیاء اعظام نے یہی طریقہ کار اختیار کی ہے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کے ہجوم میں ہی لگے رہیں گے تو وہ تو ڈیفینیٹ ہے، اسٹریٹ میں دنیا داری ہے۔ بے شک آپ اس میں خدا تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کے حبیب برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نہیں اختیار کر سکتے آپ انٹل انلیس. دیکھیں، اور نمایاں ہونے کی بات ہے شاہ صاحب، بڑی مطلب نازک سی بات کر دی آپ نے. نمایاں ہونے کے لیے میرے نزدیک سب سے مین چیز پتہ کیا ہے؟ آپ جس ہستی سے منسلک ہیں، ایک دوسرا سرکار دو عالم کی ہستی، تیسرا خدا تعالیٰ کی ذات برحق. جی، آپ ان تین ہستیوں سے اگر قرب میں ہو جائے نا، آپ کو نمایاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نمایاں ہوں گے خدا تعالیٰ کی کچہری میں ہوں گے. اور سچے صوفی اسی کا پیغام ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ نمایاں آج کل کے دور میں تقریباً ہر کوئی مطلب چاہتا ہے کہ وہ نمایاں ہو جائے. میں ابھی پاسبل ہے کہ میں آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگر آپ کو مطلب ایک پیغام دینے کے چکر میں اگر میں یہ سارا معاملہ ارینج ہوا ہے سب کچھ، تو اب ڈیفینیٹ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پہ بھی سوال اٹھ جائیں گے کہ آپ بھی نمایاں ہو رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ حضور قبلہ بابا جی کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کی قربت میرے لیے دنیا ہے پوری. اور اس در سے جو یہاں کے ٹکڑے کھا کے سرکار دو عالم کی جو محبت میرے دل کو نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر کہ مجھے میرے بزرگوں کے طفیل حضور بابا جی کلیامی کی چوکھٹ نصیب ہوئی، یہاں کی ڈیوٹی کرنا نصیب ہوئی، جس سے صحیح معنوں میں سرکار دو عالم کی محبت نصیب ہوئی. اور گائے بگاہے مطلب میں تو نمایاں ہونا تو دور کی بات ہے شاہ جی. ہم جب اس ہستی نامدار کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مطلب الفاظ کا چناؤ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے الفاظ کا چناؤ کریں کہ مطلب ادب کا درس گاہ ہے نا ادب کی. صوفی ازم بیسیکلی درس گاہ ہے ادب کی. دو چیزیں نکل رہی ہیں، ادب ہے اور عشق ہے، دو چیزیں ہیں. ادب یہاں سے دیکھیں وہ کیا بولا مولانا روم سرکار نے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. جب تک شمس تبریز کے غلام نہیں ہوگے، آپ کی ارادت میں نہیں آگے، تب تک مولانا روم نہیں بن سکے. جی ہاں، بے شک. پہلے مولوی تھے صرف. اللہ اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ ادب سکھایا جاتا ہے اور عشق. انٹل انلیس یہ چیز نہیں ہے آپ پوری طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے کسی چیز کو. یہ تو من کی دنیا کا سفر ہے. بالکل ایسے ہی. اور من کی دنیا کے سفر کو میں چاہوں گا کہ یہ درگاہ جہاں پر کئی سو سالوں سے قوالی اور جو ہے وہ شاعری لوگوں کو سنائی جا رہی ہے، اور اس شاعری کے راستے سے رسول اللہ کا دین سکھایا جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس من کی دنیا کو آپ کچھ اشعار میں ڈھالیں اور کچھ ایسی بات جو ایک پیغام کی صورت میں ارشاد فرمائیں. اشعار کچھ میں کیا ڈالوں اور لمبے چوڑے کیا ڈالوں، تو اس کے لیے ایک ہی شعر اگر آپ کی نظر پیش کر دوں. میں بابا جی کلیامی کی قربت اور سرکار دو عالم کی محبت جو ہے اس دل میں، آنیسٹلی ایک پرانے قوال تھے، انہوں نے ایک منقبت پڑھی تھی جس کا غالباً تیسرا شعر تھا. انہوں نے بولا تھا، میں روز و شب کے تصوروں سے بلا تو لوں ان کو اپنے دل میں، میں روز و شب کے تصوروں سے بلا تو لوں ان کو اپنے دل میں، مگر یہ ڈر ہے وہ دل میں آ کر نہ دل کی دنیا خراب کر دے. مطلب انفیکٹ حضور قبلہ بابا جی کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی جائیں گے اگر، تو ان کی طرف سے بھی سرکار دو عالم کے لیے یہی شعر ہوگا. آپ اس کو دوبارہ سن لیں. میں روز و شب کے تصوروں سے بلا تو لوں ان کو اپنے دل میں، ان کو اپنے دل میں. آپ فرما رہے ہیں جی 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 کہ یہ مجاز نہیں، یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے جی بے شک. مگر یہ ڈر ہے وہ دل میں آ کر نہ دل کی دنیا خراب کر دے. دل کی دنیا خراب کرنی ہے یا صحیح ہونی ہے، ایگزیکٹلی ہے یہی چیز. وہ اشاہ نصیر الدین چراغ گولڑا کا بھی شعر ہے نا کہ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے تہوبالا کر. تو یہ دل میں جو طوفان اٹھتا ہے یا دل کی دنیا کے خراب ہونے کا معاملہ ہے، یہ اصل میں کسی منزل کی نشاندہی. بے شک ایسے ہی ہے، جیسا کہ وہ حضرت امیر خسرو نے اپنی وہ ایک
نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم. اس میں آخری ایک شعر بولا تھا, بڑا پیارا لگتا ہے مجھے, جی جی, اور مجھے میں بہت شوق سے سنتا ہوں اس شعر کو. اس میں بولتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو. جی واہ واہ, خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ مطلب وہ کچہری جب سجتی ہے نا, وہ دل کی دنیا سجتی ہے تو تمام ہستیاں نمایاں ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو بندہ پیش کر کے تو دیکھے, اللہ اکبر, پیش کرنے والا بنے. بھائی اس میدان میں تو کوئی اترے, ایگزیکٹلی اس میں اترے تو پھر اسے پتہ چلے کہ سچائی کیا ہے, کہ دل کی دنیا ڈیفینیٹ چینج ہوگی. واہ واہ واہ. میں حضور آخر پر باتیں تو جی چاہتا ہے کہ بہت ساری کی جائیں, تو پھر کسی نشست میں انشاءاللہ مزید باتیں بھی کی جائیں گی. تو وقت مختصر ہوتا ہے, اور مختصر دورانیے میں ہماری خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا جائے, اپنے من کی بات, دل کی بات, کوئی میسج یا پیغام کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس کے حوالے سے میں ضرور اپنے تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ صحیح معنوں میں قربت اولیاء کو اختیار کریں. آج کل کے اس فتنے کے دور میں دو رائے نہیں ہے, میں اپنے ایمان پہ بات کر رہا ہوں کہ نجات کا ذریعہ یہ ہے. کیونکہ 14ویں صدی ہے, ایسا دور فتنے کا دور چل رہا ہے کہ مطلب جس کی 1400 سال پہلے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا, یہ وہ 14ویں صدی چل رہی ہے. شاہ جی بے شک بے شک, آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بے شک اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ 14ویں صدی جو ہوگی وہ بہت فتنے والی ہوگی. انفیکٹ ہم یہاں پہ جب صوفیاء کے اولیاء کے قربت اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یہاں سے بہت سی رہنمائی ملتی ہے, اور خدا شاہد ہے کہ میں خود رہنمائی کا طلبگار ہوں, ابھی تک رہنمائی مانگتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے سرکار دو عالم کے صدقے میں اور ان کی غلامی کی توفیل مجھے رہنمائی عطا کرتے ہیں. اور دو رائے نہیں ہے کہ آپ قربت اختیار کریں اولیاء کی, اور مادہ پرستی میں مت پڑیں. مادہ پرستی آپ کو اس سے بہت دور لے کے جاتی ہے. بے شک. انفیکٹ آپ جب یہاں سے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو پھر آپ آٹومیٹیکلی مادہ پرستی سے بہت دور چلے جاتے ہیں, جو کہ آج کل کے مطلب فتنے میں دنیا پڑی ہوئی ہے. مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں لوگ شاہ جی, بہت زیادہ مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم بیٹھے ہیں, یقین کریں مطلب ہم آپ سمجھ لیں کہ لوہے کا دل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بات کرنے, کچھ علاقوں کے لوگ آتے ہیں, کیا پریشانی ہے کیا نہیں ہے, کسی نے کیا کر دیا, کسی نے کیا کہہ دیا, یقین کریں کہ ہم مطلب نہیں سمجھ آتا کہ کیسے جذب کر لیتے ہیں. وہ ان کی مہربانی ہے سرکار دو عالم کے صدقے سے کہ ہم اس کو کیسے جذب کرتے ہیں. ان کو یہاں بیٹھ کے اس چیز کا بھی حل, بجائے اس کے کہ ہم حل بتائیں, ہم اس کے سلوشن کی طرف جائیں. وائی ناٹ کہ ہم ایک متعدل سا راستہ اختیار کریں جس میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کا حق نہ کھایا جائے. نہیں, الحمدللہ. کیونکہ انہوں نے جو درس دیے وہ سرکار دو عالم کی شریعت کے مطابق دیے, اس سے ہٹ کر کسی قسم کا کوئی درس نہیں ہے. اور اپنے آپ کو میں نے ایک لاسٹ اس میں بھی ایک بیانی میں بولا تھا, اگر اپنے آپ کو سرکار دو عالم کا سچا سچا امتی اور عاشق کہلواتے ہو تو پھر طائف میں سرکار دو عالم کی طرح پتھر کھا کے معاف کرنا سیکھو. واہ واہ شاہ جی, واہ واہ. ہمیں آپ کی ہستی نے ایسے سبق دیے. مطلب حلوہ کھانے والی سنتیں تو لوگوں کو یاد ہیں جی, لیکن پتھر کھا کر کے کسی کے لیے دعا کرنا اور گالی کھا کر کے کسی کو معاف کر دینا, اس سنت پر بھی عمل کرنا ایسے ہی ہے. واہ سائیں صاحب, بہت اچھے, بہت خوب. کل لب لباب اس چیز میں آج کل کے دور میں اگر صوفیہ کی قربت ہے, مین تو سے کہ سرکار دو عالم کے عاشق ہو, سرکار دو عالم کے امتی ہو, تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ پتھر کھا کے معاف کرنا سیکھیں. اس ایک چیز پہ عمل کر لیں, آپ کی دنیا بدل جائے گی. بے شک بے شک. صحیح صاحب, بہت اچھا پیغام آپ نے ارشاد فرما دیا. میں بار دیگر آپ کا ممنون اور مشکور ہوں. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے اپنا وقت مرحمت فرمایا
اور بہت ساری دعائیں آپ سے حاصل کرنے کے لیے آج اس درگاہ پر ہم موجود تھے۔ محترم ناظرین، خطہ پوٹھوہار کی معروف درگاہ کلیام شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ سائیں شہریار خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری باتیں کی، کچھ دل کی باتیں کی، کچھ وقت کی نزاکتوں کو بھانپتے ہوئے، جانچتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے بھی پیغامات ارشاد فرمائے۔ میں تو اس مقام پر یہی عرض کروں گا کہ ہمیشہ سے صوفیوں کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو امن کا راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے، رواداری کا راستہ ہے، اعتدال اور میانہ روی کا راستہ ہے، اور حقیقت میں سید عالم کا راستہ ہے۔ تو آئیے اسی صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اور وہ منزل جو درود سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ منزل جس کو صوفی عام اور سادہ لفظوں میں اگر سمجھائیں تو وہ گنبد خضرا کی منزل کو جو ہے وہاں تک ہمیں لے جاتے ہیں۔ تو اس راستے پر ہمیں پہنچنا ہے، اور صوفیوں کے راستے پر ہی چل کے ہم وہاں تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اور انہی باتوں کے ساتھ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔